میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ ایک پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے تھے۔ اچانک ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خواب بڑے رکھیں، سر آپ کا اپنا بڑا خواب کون سا ہے؟ تو پروفیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر ٹیبل پر رکھا اور کان پر خارش کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ ساری کلاس نے کہکا لگایا، لیکن ٹھیک 14 سال بعد وہی شخص امریکہ کے صدر بنے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں براک حسین اوباما کی۔ براک حسین اوباما ایک عام سے ٹیچر تھے۔ یہ یونیورسٹی آف شکاگو میں لا پڑھاتے تھے۔ ان کی زندگی مشکل اور غربت میں گزری تھی۔ والدہ نے 2 شادیاں کیں، دونوں ناکام ہو گئیں۔ یہ خود کینیا کے پروفیسر سینئر اوباما کی اولاد تھے۔ پروفیسر ان کو بچپن میں والدہ کے پاس چھوڑ کر کینیا واپس چلے گئے۔ یہ جوانی میں مختلف جگہوں پر دھکے کھاتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ نے ان کو امریکہ کا صدر بنا دیا۔ لیکن ان کی جوانی کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صدر اوباما کے ایک پاکستانی دوست ہوتے تھے، صادق خان۔ صدر جوانی میں ایک بار گھر سے سوٹ کیس لے کر صادق خان سے ملنے نیو یارک آئے۔ صادق خان ان دنوں نائٹ شفٹ میں ایک کام کرتے تھے۔ اوباما نے اس کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر اسے فون کیا۔ صادق خان نے بتایا کہ میں جاب پر ہوں، آپ گھر کے سامنے بیٹھ جائیں، میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر ساری رات تک پھیل گئی۔ اوباما ساری رات سوٹ کیس فٹ پاتھ پر رکھ کر بیٹھے رہے۔ صادق خان صبح کے وقت آیا اور اسے ناشتہ کرانے کے لیے پھر ایک ریسٹورنٹ پر لے گیا۔ وہ صدارتی الیکشن کا زمانہ تھا۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر الیکشن کی خبریں ہی خبریں ہوتی تھیں۔ ریسٹورنٹ کی میز پر بھی اخبار پڑا تھا اور اخبار میں صدارتی امیدواروں کی تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ اوباما نے اخبار اٹھا کر صادق خان سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں میں صدارتی الیکشن لڑ لوں اور میں امریکہ کا پہلا بلیک فارم صدر بن جاؤں۔ صادق خان نے کہکا لگایا اور کہا کہ پہلے ہم ناشتہ کر لیں، صدارتی الیکشن کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس زمانے میں یہ بات ایک دیوانے کا خواب ہوتی تھی، کیونکہ اوباما غریب اور سیاہ فام بھی تھے اور ان کی رگوں میں ایک مسلمان پروفیسر کا خون بھی دوڑتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ امریکی مر جائیں گے لیکن یہ کسی سیاہ فام کو امریکہ کا صدر نہیں بننے دیں گے۔ لیکن آپ اللہ کی کرنی دیکھیے، اس واقعے کے بھی صرف 16 برس بعد براک حسین اوباما امریکہ کے صدر بن چکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قبولیت کی گھڑی کا نتیجہ تھا۔ ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں نیک اور اچھا شگون رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، ہمیشہ اپنے خواب اونچے اور بڑے رکھنے چاہیے۔ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ ہماری کون سی خواہش، کون سی بات کس وقت سن لے، ہماری کون سی مراد کس وقت پوری ہو جائے۔ ہماری زندگی میں روزانہ 2 فیصلہ کن گھڑیاں آتی ہیں، پہلی نیک گھڑی ہوتی ہے اور دوسری بری گھڑی ہوتی ہے۔ یہ دونوں خواہشات کی منظوری کا وقت ہوتا ہے۔ انسان قبولیت کی گھڑیوں میں منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کر دے گی۔